मज़ार की बाहरी सीढ़ियों के ऊपर अपनी पोजीशन लेंगे, जिसके बाद उन्हें सलामी पेश की जाएगी और तकरीब का बाकायदा आगाज़ होगा। जैसे अभी लेफ्टिनेंट कमांडर मोहम्मद यासर साहब बात कर रहे थे कि मेहमान ख़ुसूसी कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल जनाब सुहेल अहमद अज़मी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। और आप देख लें ख़ास नज़्म नसक है, और ये जो खासा है, ये जो तरतीब है, ये जो जिसका नज़्म नसक का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, ये नेवी के जवानों का खासा है। ये तमकनत, ये फ़ख्र और ये जो एक तरतीब है, वो आपको ज़ाहिर है कि हमारी अफ़वाज पाकिस्तान और नेवी का खासा ही नज़र आएगी। ये मज़ार इकबाल की बाहर की छवि है, और देख रहे हैं कि मेहमान ख़ुसूसी जो है उनकी जल्द आमद होगी, और आमद बल्कि हो चुकी है, और जो सिलसिला है वो आगे बढ़ेगा। इकबाल की शख्सियत, उनके कलाम के हवाले से हम मेरे ख़्याल में दिनों का धाइयाँ लग जाती हैं पढ़ते हुए। ज़्यादातर जो कलाम है ज़ख़ीम है, और वो कुछ 70 से 75% जो है वो तो फ़ारसी में है। जी बिल्कुल। बिलाशुबा अल्लामा इकबाल हकीम उम्मत मुफ़क्किर मिल्लत हैं, दानाए राज़, मर्द खुद भी व खुद आगाह हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे जो मनाज़र देख रहे हैं, ये पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के दस्ते की क़यादत करने वाले ऑफिसर मेहमान ख़ुसूसी से गार्ड के मुआयने की परमिशन लेंगे, जिसके बाद मेहमान ख़ुसूसी आज के इस एजाज़ी गार्ड में शामिल दोनों दस्तों का मुआयना करेंगे। ज़िंदा कौमें हमेशा अपने मोहसिनों को और अपने मशाहिर को याद रखती हैं, उनके अफ़कार से रहनुमाई हासिल करती रहती हैं। बिलाशुबा इकबाल भी मोहसिन मिल्लत हैं। उन्होंने ही इस वतन के अलग आज़ाद होने का तसव्वुर पेश किया। ये दुनिया की वाहिद मिसाल है कि किसी शायर की फ़िक्र और तख़य्युल ने न सिर्फ तारीख़ का धारा बदला, बल्कि दुनिया के नक्शे को बदल के रख दिया। शायर अमूमन आम तौर पर ख़याली दुनिया आबाद करते हैं, महबूब के लब रुखसार की बातें करते हैं, लेकिन इकबाल की फ़िक्र ने तो कुर्रा अर्ज़ पर एक ऐसी मुमलिकत को जन्म दिया जिसमें आज हम आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज उसी ज़िंदा व जावेद का योम अज़ीम है जिसने बरसगीर के मुसलमानों की फ़िक्री तंजीम की और मिल्लत की रूह अफसुदा को खुदी की तालीम से एक नया अज़्म हयात बख्शा। आप ये मनाज़र बराह रास्त मज़ार इकबाल से देख रहे हैं। मेहमान ख़ुसूसी कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी साहब मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से, और ये अब वो एक ख़ास सलामी है जो कि मज़ार इकबाल पर पेश की जा रही है। और ये नेवी का धुनें बखेरता हुआ शानदार बैंड है। पाक बहरिया के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने दोनों दस्तों का मुआयना किया, जिसके बाद वो दोबारा अपनी पोजीशन पर पहुंचेंगे। इस वक्त जो आप मनाज़र देख रहे हैं, मुआयने की तकमील की रिपोर्ट बनाई जा रही है आज के मेहमान ख़ुसूसी को। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। तो ये ऐसे शानदार अशार हैं जो इकबाल की फ़िक्र और फिर इसके जो असरात कौम पर मुरतब होते हैं, समत के हवाले से, हदायत के हवाले से और तरबियत के हवाले से एक ज़ाब्ता हयात हैं। ये नज़्म व नसक, ये तरबियत और ये जोश व खरोश, ये हमें इकबाल के कलाम से मिलता है। जी बिलाशुबा इकबाल लतीफ़ जज्बात व एहसासात के तर्जुमान हैं। उनका कलाम दिलो दिमाग को रोशनी और रूह को फ़रहत अता करता है। उनका पैगाम आज भी महरूमी और मायूसी की अता गहराइयों से निजात दिलाता है। उनकी लुगत में मायूसी और नामुमकिन का लफ्ज़ ही नहीं, वो इंसान को ऐसी कुव्वत अता करते हैं जो इंसान
किसी भी नामुमकिन काम को मुमकिन बना देने की ताकत उसके अंदर पैदा हो जाती है। इस वक्त जो मनाज़िर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पाक बहरिया के दस्ते की क़यादत करने वाले ऑफिसर लेफ्टिनेंट फरमानुल्लाह मेहमान ख़ुसूसी से एजाज़ी गार्ड की तैनाती की इजाज़त ले रहे हैं। इसके बाद आज की एजाज़ी गार्ड पाक बहरिया के जवान संभालेंगे। ये पुरसुकून मनाज़र आप बराह रास्त देख रहे हैं मज़ार इकबाल लाहौर से, जहाँ पर हज़रत इकबाल का 148वां यौम विलादत मनाया जा रहा है। एक मुबारक दिन है, एक मौत पर दिन है। ज़िंदा कौमें अपने मशाहिर को याद रखती हैं। आज ज़बरदस्त खराज अक़ीदत है हज़रत अल्लामा इकबाल को। लाहौर पाकिस्तान का दिल है, जाए मतवन है हज़रत अल्लामा इकबाल की। सियालकोट में पैदाइश हुई, लेकिन उम्र का ज़्यादातर हिस्सा लाहौर में गुजरा। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फारग तहसील हुए और फिर इस इदारे का नाम भी खूब चमका, जैसे इकबाल का नाम चमका। ये शहर लाहौर है जहाँ पर इकबाल ने वकालत की, और इनके मशाहिर जो थे अगर उनका भी जिक्र किया जाए तो कैसे कैसे लोग थे। ग़ुलाम रसूल मेहर हों, अब्दुल मजीद सालिक हों, फिर आगे चले जाएँ तो नवाब मौसूल मुल्क से उनकी नियाज़मंदी रही, ज़फ़र अली ख़ान से उनकी काफ़ी दोस्ती थी। इकबाल हर लिहाज से बाकमाल शख्सियत। पाक बहरिया के सेलर्स अपने दस्ते से बाहर निकले और वो इस वक्त मज़ार के बैरूनी इहाते की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां वो अपनी पोजीशन लेंगे। और ये जो इस वक्त आप स्क्रीन देख रहे हैं, इसे आहिस्ता चल अंदाज कहते हैं मार्च का। कदम ब कदम शमशीर बकफ जवान अपनी पोजीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही पाक बहरिया के जवान आज की एजाज़ी गार्ड संभालेंगे तो पाकिस्तान रेंजर्स के जो जवान हैं वो यहाँ से रुखसत हो जाएंगे। अल्लामा इकबाल का कलाम आब हयात का ख़जाना है, जिससे ज़िंदगी और ज़िंदा दिली के सरचश्मे उबलते हैं, जिनसे सैराब होकर मायूस दिलों की खुश्क और बंजर ज़मीन में जान पड़ जाती है। और इकबाल ऐसा सुखनवर, ऐसा खुशनमा शायर है जिसका रमज़ शायरी रमज़ एकाम खुदा है, उसका तराना हर्फ हक है, उसका नगमा इल्लल्लाह है। इसमें कोई शक नहीं कि हज़रत इकबाल की फ़िक्र सोच से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी इस्तेहकाम हासिल हुआ। जब खाक साहब पर लाहौर में गोली चली तो फ़िज़ा बड़ी सोगवार थी। फिर तखारुद्दीन ममदूद के घर खाकसारों की, जहाँ पर कायद आज़म ने इयादत की, वो यहाँ इकबाल पर भी पहुँचे। ये फरमाया कि अगर आज इकबाल ज़िंदा होते तो ये देखकर बहुत खुश होते कि हम इनके ख्वाबों की ताबीर पूरी कर रहे हैं। कौमी तराने की खूबसूरत धुन पर शायर मशरक़ को कौमी सलाम पेश किया गया। खुदा करे ये पाक सरज़मीन, ये किश्वर हसीन, ये मरकज़ यकीन, निशान अज़्मे आली शान हमेशा शादो आबाद रहे। ये परचम सितारा व हिलाल हमेशा वतन की फ़िज़ाओं में लहराता रहे, और इस वतन पर ताअबद साया खुदाए जुल जलाल रहे। फिर जब हज़रत इकबाल को नाइटहुड बेस्टोड किया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले मेरे जो उस्ताद हैं मौलवी मीर हसन, उनको एजाज़ से नवाजा जाए। फिर जब शमसुल उलमा का उनको खिताब मिला, तब पहले तो इकबाल इस पर राज़ी नहीं थे कि उनको वसर का खिताब हासिल करें, लेकिन फिर उनके जो दोस्त थे, अहबाब थे, उन्होंने कहा
کہ اعزاز ظاہر ہے اس کو بھی فخر تھا کہ وہ اقبال کو پیش کیا جا رہا ہے، اور اس سے پھر وہ سر محمد علامہ اقبال ہوئے۔ 1930 کا اگر ہم ذکر کریں خطبہ الہ آباد، اس میں وہ تصور تھا۔ پھر یہاں پر یہ بھی ہمیں یاد کرنا ہے کہ جب قائد اعظم مایوس ہو کر انگلستان چلے گئے تو یہ اقبال ہی تھے جنہوں نے کہا کہ آپ واپس تشریف لائیے، اور پھر 2 نوجوان تھے حمید نظامی اور کرنل امجد حسین، ان سے کہا کہ منڈیو تسی میرے کو لائے ہو، اصل جڑا کام کرنا ہے پلوان نے کر رہے ہیں، اور وہ تھے قائد اعظم محمد علی جناح۔ تو یہ اقبال کا فرمانا تھا، یہ ان کا کہنا تھا جو ہو بہو سچ ثابت ہو۔ جی مجھے اقبال کی وہ ربائی یاد آ رہی ہے جو انہوں نے اپنے لوح مزار کے لیے لکھ رکھی تھی، لیکن ان کے درینہ دوست سر راس مسعود کا جب انتقال ہوا تو وہ ربائی اقبال نے ان کے لوح مزار کے لیے پیش کر دی۔ وہ ربائی کیا ہے؟ اقبال فرماتے ہیں نئے پیوستم دریں بستان سرادل ز بند این و آن آزاد رفتم چوباد صبح گردیدم دمیچن گلران را آب و رنگی دادے رفتم، کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں پر میں نے اس دنیا کی کسی بھی چیز سے دل نہیں لگایا، میں اس دنیا کی رنگینیوں سے آزاد چلا گیا ہوں، میں تو صبح کے ہوا کے جھونکے کی مانند آیا ہوں اور اس چمن کو تازگی شادابی دے کر چلا گیا ہوں۔ اس وقت جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، پاکستان رینجرز پنجاب کا دستہ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کے بعد واپس اپنے دستے میں شامل ہو گئے ہیں یہ جوان، اور اعزازی گارڈ کی ذمہ داریاں پاک بحریہ کے سیلرز کے حوالے ہو چکی ہیں۔ آپ نے ذکر کیا روس مسعود صاحب کا، نواب ذوالفقار علی خان سے بھی علامہ اقبال صاحب کی دوستی تھی، اور نواب ذوالفقار علی خان صاحب کو بھی نیازمندی حاصل رہی علامہ اقبال کی۔ حضرت اقبال کے شاعر سے جہاں پوری قوم اور پوری دنیا کے علماء کی کشید کرتے ہیں، وہیں ان کے کچھ اشعار جو ہے وہ مسلح افواج کے بھی دلوں کے بہت قریب ہیں۔ جی جیسے کہ آپ کا فرمانا ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا۔ یہ خون کو گرمانے والے اشعار ہیں، یہ طرح امتیاز ہیں، جیسے کہ ابھی لیفٹیننٹ کمانڈر صاحب یاسر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ افواج پاکستان کے لیے بھی مشعل راہ ہیں، بھی کیا بلکہ مشعل راہ ہیں۔ یہ اشعار ہم مختلف فوجی مقامات پر دیکھتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت جو تقریب ہے اس میں بھی عسکری رنگ جو ہے نمایاں ہے۔ یہ رینجر کا جوان ہے، اس کی تمکنت دیکھیے، اس کی چال ڈھال دیکھیے، کھڑا ہونا دیکھیے، قد و قامت دیکھیے، اور چوڑی چھاتی دیکھیے۔ یہ ہیبت طاری کر دیتے ہیں دشمنوں پر، جس طریقے سے چلتے ہیں، جو ان کے قدموں کی چاپ ہے وہ یہاں پر اس وقت ایک خاص گھنگھرج پیدا کر رہی ہے۔ مزار اقبال اس منظر میں ہے، مہمان خصوصی کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لاہور ہے، لاہور پاکستان کا ثقافتی مرکز ہے، لاہور پاکستان کا کلچر ہب ہے، اور لاہور کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت علامہ اقبال کی آخری آرامگاہ بھی یہی واقع ہے، جہاں کی یہ براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج 148واں یوم ولادت ہے حضرت علامہ اقبال کا۔ اقبال فرماتے ہیں مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، میری سرشت میں ہے پاکی و درخشانی، تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغ جگر سے نورانی۔ جو رہنمائی حاصل کی حضرت علامہ اقبال نے، داغ دہلوی ہوں یا میر حسن ہوں، وہ بھی ضرب المثل ہے۔ تو ہماری پنجاب میں ایک ٹرم کوائن کی ہوئی ہے، بے استادیں۔ حضرت علامہ اقبال تو خود استاد تھے، لیکن انہوں نے اپنے استادوں کا، آرلنڈ کا ذکر ہو یا میں داغ دہلوی کا ذکر کرتا ہوں یا میر حسن کا ذکر کر رہا ہوں، تو انہوں نے روشنی ہر جگہ سے حاصل کی، افراد سے بھی، اداروں سے بھی۔ اقبال فرماتے ہیں عطا اسلاف کا جذب دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر۔ پاک بحریہ کے جوان ذمہ داریاں سنبھالنے والے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ پاک پنجاب رینجرز کے جوان ہیں وہ اعزازی طور پر یہاں سے اب سبکدوش ہوں گے۔
آج کی اس پروقار تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈر سینٹرل پنجاب ریئر ایڈمرل سہیل احمد اعظمی صاحب ہیں۔ آپ اس وقت اپنی اسکرین کے اوپر جو مناظر دیکھ رہے ہیں، پاکستان رینجرز کا دستہ اپنی پوزیشن سے ہٹ چکا ہے، جبکہ پاک بحریہ کا دستہ مزار کے اندرون احاطے میں منتقل اپنی پوزیشن لے چکا ہے۔ اب اس کے بعد مہمان خصوصی چیف آف دا نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف پاک بحریہ کے افسروں، جوانوں اور سویلین سٹاف کی طرف سے حضرت اقبال کے مزار پر پھولوں کی چادر پیش کریں گے اور جس کے بعد فاتحہ خوانی کی جائے گی۔ اس وقت آج کی تقریب کے مہمان خصوصی پاک بحریہ کے کمانڈر سینٹرل پنجاب ریئر ایڈمرل سہیل احمد اعظمی پھولوں کی چادر لے کر اب سے چند ہی لمحوں میں مزار اقبال کی طرف بڑھنے والے ہیں۔ اقبال نے اپنی شاعری میں نوجوانوں کو بارہا مخاطب کر کے اپنی تمام امیدوں اور آرزوؤں کا مرکز بنایا۔ فرماتے ہیں اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ اور اقبال فرماتے ہیں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ کیا دعا ہے، کیا توقع ہے، کیا معیار ہے۔ جو باتیں اقبال آج سے 100 برس پہلے کرتے تھے اور بھی ہمارے لیے راہ نجات ہیں، راہ سبق ہیں۔ یہ دن جو ہے اس کو منانے کا مقصد بڑے پیمانے پر یہی ہے کہ نوجوان نسل کو یہ بتایا جائے کہ جس قوم میں جب ہیرو کو فالوئنگ نہیں کی جاتی، ان کی پیروی نہیں کی جاتی، تو وہاں پہ ہیرو کم پیدا ہوتے ہیں۔ تو اقبال سراپا ایک انسینٹیو ہے ہمارے لیے، ایک ترغیب ہے۔ جی بالکل، جہاں اقبال نوجوانوں کو اپنی امیدوں اور آرزوؤں کا مرکز بناتے ہیں، وہاں ان کی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالین ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا اللہ اس کلام پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا ثواب پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی روح اقدس کو پہنچا۔ یا اللہ اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کی روحوں کو پہنچا۔ یا اللہ اس کا ثواب مفکر پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچا۔ یا اللہ اس کا ثواب بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچا۔ یا اللہ اس کا ثواب تمام شہدائے پاکستان کی روحوں کو پہنچا۔ یا اللہ ہمارے اس وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، یہاں کے رہنے والوں کی حفاظت فرما، پاکستان کو امن، ترقی، خوشحالی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين، آمین۔ ناظرین آج کی یہ پروقار تقریب اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ فاتحہ خوانی کے بعد آج کی تقریب کے مہمان خصوصی مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کریں گے اور حضرت اقبال کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اس وقت جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اسے دی لاسٹ پوسٹ کہا جاتا ہے ٹیکنیکل ٹرم میں، جو کہ حضرت اقبال کو اس وقت پیش کی جا رہی ہے۔
اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اس شعر کو ہمیں اپنا طرل امتیاز بنانا ہوگا۔ خود نثاری، حمیت، غیرت پر، قومی غیرت پر اقبال نے بڑا زور دیا ہے۔ جی بلا شبہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ کامیاب اور زندہ قومیں ہر لمحہ اپنے اعمال و افعال کا جائزہ لیتی ہیں اور اپنے اندر پیدا ہونے والی کمی اور خامیوں کو دور کرنے میں لگی رہتی ہیں، اور یہی محاسبہ انہیں کامیابی کی منزلوں تک پہنچاتا ہے۔ فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ یہ تو زبان زد عام شعر ہے، اس کی معنویت سے بھی آپ واقف ہو جائیں گے۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ وہ جو ڈپلومیسی ہے اور جو ایک صورتحال ہے اس کے تقاضے، اس کے حوالے سے یہ شعر بھی بارہا ہماری زندگی میں غالب آتا ہے۔ جی بالکل آپ نے درست فرمایا۔ اقبال فرماتے ہیں تیری نگاہ میں ہے معجزات کی دنیا، میری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا، عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری، بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا، بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا۔ مہمان خصوصی آگے کی طرف بڑھتے ہوئے اب اپنی مخصوص نشست پر بیٹھیں گے اور حضرت علامہ اقبال کی شخصیت کے حوالے سے اپنے تاثرات اس کتابچے میں درج کریں گے، اور قطار اندر قطار ظاہر ہے کہ وہ تصورات ہیں جو مہمان خصوصی نے محسوس کیے ہوں گے، زندگی بھر دیکھے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، ان کو اب کوزے میں بند کریں گے اور وہ شاندار خراج عقیدت حضرت علامہ اقبال کو اب ان سطروں میں لکھیں گے جو کہ مہمان خصوصی کی آج کی اس تقریب کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں۔ تو بائی آل مین آج ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ کمانڈر محمد یاسر رہے، بڑی رہنمائی کی آپ نے، اور آپ اقبال کی فکر اور ان کی سوچ کے حوالے سے بھی کافی معلومات رکھتے ہیں۔ بتائیے کہ از خود، کیونکہ آپ کا تعلق ہماری مسلح افواج کے ادارے نیوی سے ہے، خود سے آپ نے اقبال کو ایز اے رول ماڈل کیسا پایا؟ دیکھیں، حضرت اقبال کو بجا طور پر ہم مصور پاکستان اور مفکر پاکستان کہتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف اس ملک کے قیام کا تصور پیش کیا، بلکہ اس ملک کو آگے کیسے چلنا ہے اس کی فکر بھی ہمیں دی ہے۔ جیسے حضرت اقبال اپنے شعر سے کہتے ہیں، جو ہمارے لیے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے، ہر طبقہ فکر کے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی واک آف لائف سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، کہ دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے جو پری ریکوزٹس ہیں وہ حضرت اقبال نے اس شعر میں بتا دی ہیں کہ آپ نے صداقت سے کام لینا ہے، عدالت، انصاف سے، اپنی ذمہ داریوں کے انصاف سے کام لینا ہے، اور جرت، بہادری اور خودی سے کام لینا ہے۔ اب ہم آپ سے یہاں مزار اقبال سے اجازت لیں گے، لیکن جاتے جاتے حضرت علامہ اقبال کا وہ شعر جو کہ انہوں نے داغ دہلوی کے انتقال پر تحریر کیا تھا، وہ آپ کی نظر ہے، اور لگتا ہے کہ وہ اقبال ہی کے لیے بھی ہے۔ اس جہاں میں ہوں گے پیدا بلبل و شیراز بھی، سینکڑوں ساحر بھی ہوں گے صاحب ایجاز بھی، ہو بہو کھینچے گلے کے عشق کی تصویر کون، اٹھ گیا ناوقف اگن مارے گا دل پہ تیر کون، لیکن اقبال زندہ ہیں۔ یہی اقبال کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے، اقبال کو زندہ باد کہتے ہوئے، یہاں مزار اقبال سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔